اور آگے دوسروں کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے لیے ہم نے جہنم والے اعمال آسان کیے، ہم نے مال و دولت سے نوازا مگر اس نے بخل کیا، زکوٰۃ نہیں دی، عشر تھا عشر نہیں دیا، قربانی ذبح نہیں کی، حج فرض تھا حج نہیں کیا بلکہ بخل کیا، اور اوپر سے ظلم یہ کیا کہ سارا مال و دولت اللہ کی ناراضگی کے اندر استعمال کرتا رہا، اللہ کی ناراضگی میں، خرافات میں، رسومات میں، بدعات میں سارا پیسہ اس نے برباد کیا، اور جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں اس نے بخل کیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخل کیا اس نے، اس کو بخل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس مال سے اس کو اپنی آخرت بنانی چاہیے تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی میں مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا آؤ دعا کریں۔ کیا دعا کرتے کہ یا اللہ اس مال و دولت سے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اپنی آخرت کبھی بگاڑنے نہ دینا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے آخرت بناؤ، ہاں ان کو فضولیات میں مت خرچ کرو، نیک راہوں میں خرچ کرو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، فرمایا اس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی اختیار کی، بیزاری اختیار کی دین سے، دین کے کاموں سے اور دینداروں سے۔ اس کو کہا گیا آؤ جی اللہ اس کے رسول کی کو محبت کی بات چھوڑو جی، چھوڑو یا مولویوں کی باتیں چھوڑو یار، پتہ ہے سب ہمیں، آؤ یار جمعہ، او چھوڑو جی چھوڑو، کیا جمعہ شمعہ بس ٹھیک ہے۔ اس کو کہا گیا جناب اللہ اکبر، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کچھ، اور چھوڑو جی ساری یہ یوں ہی باتیں ہیں، بس یوں ہی چلتا ہے سارا، تو اس نے بے پرواہی اختیار کی ہر اچھے کام سے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کی اگلی علامت یہ ہے کہ اس نے سچائی کو جھٹلا دیا، سچ کو جھٹلا دیا، حقیقت کو جھٹلا دیا۔ اسلامی قوانین سب کچھ اس کو پتہ ہے، چھوڑو جی وہ ٹھیک ہے جی چلتا ہے، رسم و رواج ہے، سب ہے، چلنا پڑتا ہے جی، کیا کریں، اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج اپنی حالت کو دیکھو تو صحیح۔ تو میرے محترم سامعین، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بات بہت دور جائے گی۔ ہم نے بس دو تین چیزوں کو اسلام بنا رکھا ہے، بس اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل دین لے کر آئے ہیں یا ادھورا؟ کامل دین لے کر آئے نا، ہاں، اور یہ دین فطرت ہے۔ میرے محترم سامعین، 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی اتباع میں جب گزرے گی تو پھر کہا جائے گا واقعی آپ 100% دیندار ہیں، ورنہ تو ہم آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، آدھا کا دین ہے اور آدھی کا بے دینی ہے جی، آدھا کا اسلام ہے اور آدھا کا پتہ نہیں وہ کفر لے کے پھرتے ہیں، کیوں جی؟ اور اچھے بھلے مسلمانوں کے گھروں میں بچے کی پیدائش پر وہ کیا مناتے؟ سالگرہ۔ اب یہ سالگرہ خالصتاً عیسائیوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ کفر کا کام ہے، مسلمان کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جڑے کر دے ہو تو بولو، ہاں سچ تو بولو، کیوں جی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کیک کھاتے بھی ہیں مزے سے کہ نہیں؟ او جی کیڑی گل ہے جی مولوی صاحب، کھان والی شے ہی ہے نا، کیک ہی کھایا اور ہم نے کیا کیا، کیا حرج ہو گیا؟ اب یہ رسم کن کی ہے؟ بولو بولو، کام کن کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ کام کن کا تھا؟ کر کون رہے ہیں؟ اور یہ شمع جلانا، یہ موم بتیاں جلانا، یہ کام کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہودی آگ سے کھیلتا ہے، مسلمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اگربتیاں جلانا، شمع جلانا، یہ اس کا کوئی ثواب ہوگا مرنے والوں کو؟ بولو بولو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے اوپر نہ فتوے لگانا، اپنے اوپر ہی لگاؤ۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو پیسہ برباد کر رہے ہو اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوگا؟ آگے چلیں، شادی سے پہلے ایک ہوتی ہے مہندی شریف، ہوتی ہے کیا جی؟ مہندی شریف، کیوں جی؟ اب یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کتنے لاکھ روپے اس پہ لگتے ہیں، کھانا پکتا ہے اور جناب مشٹنڈے لفنگے سب وہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، بے پردگی، بے حیائی۔ تو اب یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ کن کی رسم؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ کن کی رسم ہے؟ بولو بھائی، کن کی رسم ہے؟
اب میں اس لیے میں نے کہا بھی ایک دو مثالیں دے کے بس میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. ہیں جی آپ کہنے لگے چنگا مولوی ٹکرا سانو ہی رگڑی جانا ہے جی. میں تو صرف سمجھا رہا ہوں یہ کام جہنم والے ہیں جدھر آپ جا رہے ہیں. فضولیات میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں, نام و نمود کے اندر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور انہیں سے کہا جائے مسجد کے لیے چاہیے, او جی چھڈو جی حالات بڑے میرے, او جی بڑی مہنگائی ہوئی مولوی صاحب تو کی دسی ہے مر گئے. یعنی ایسی شکل بنا لیں گے جی چاہے گا کوئی 10 روپے اللہ کے نام پہ اسی کو ہی دے دے, ایسی مکروہ شکل بنا کے دکھائیں گے آگے سے, اور خرافات کے اندر لاکھوں لٹا دیں گے, کروڑوں لگا دیں گے, کوئی پرواہ کوئی نہیں ان کو. اور یہ جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ بارات جاتی ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ جو تم 50 150 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اور بھائی اسلام میں صرف ولیمہ سنت ہے. یہ جو تم اتنے بندے اٹھا کے لے کے جاتے ہو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دوسرے کے گھر میں اپنے مہمان اٹھا کے لے گئے تم, کتنے ظلم کی بات ہے. وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے, 500 بندے کی روٹی دینی پڑے گی, 100 بندہ تو جی یہ تو بغیر ساڑی گل نہیں رہندی. اتنے ہی تم گل والے ہو تو اپنے گھر کھلاؤ ان کو. ولیمہ سنت ہے ہیں جی, اور دلہا میاں وہ سنت ادا کرے, وہ جتنے دوستوں کو بلا سکتا ہے بلائے, رشتہ داروں کو بلائے, دوسروں کے گھر میں کیوں اٹھا کے لے گئے؟ ابھی جا کے نقص نکال رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے. تو یہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ بولو بولو, تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی, یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میرے محترم سامعین, اسلام کا طریقہ تو یہ ہے, بس مسجد میں نکاح ہو جائے, 2 گواہ ہیں جی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بعد میں بس ولیمہ ہو جائے. یہ مسجد سے اٹھا کے باہر لے کے ہی اس لیے گئے تاکہ یہ ساری خرافات بیچ میں گھسیڑے, لاکھوں لگا. پھر آگے چلے جی, وہ ڈھول ڈمکے والے آگے, پھر ان کے اوپر جی ان کے ساتھ بھی کوئی لاکھ روپے طے ہوتا ہے, پھر اس پہ ویلے بھی پھینکتے ہیں. مولوی کو 10 روپے دے دیں تو موت آ جاتی ہے. وہاں دیکھو سارے لگے ہوئے, حاجی نمازی سب لگے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ اب آگے چلے, پھر وہ جو سٹیج سجانے والا جی اس کا جی اتنے لاکھ طے ہے, یہ مووی والے کا اتنا ہے. اب آ گیا مولوی جس نے نکاح پڑھانا ہے, اس کی بھی بیچارے کی باری آتی ہے. اب اس کی جب اس نے نکاح پڑھایا تو اب وہ برات میں جو سب سے شوم بخیل قسم کے ہوتے ہیں نا, ان سے مشورہ کیا جاتا ہے, اے مولوی نو ہن کی دئیے. میرے کان میں ایک مرتبہ آواز پڑ گئی, میں کہ مولوی نو زہر دیو ہن تسی, یہ تسی پیو دے پتر ہوتا ہے. یعنی جس نے اس حلال کو حرام کو حلال کرنا ہے, ٹانکا جس نے فٹ کرنا ہے, جس کے اوپر سارا وہ سلسلہ کھڑا ہے, جب اس کی باری آئی تو اب کانوں میں وہ کھی دئیے جی, کھی دئیے. یعنی اب 1,50,000 وہ گیا سب کچھ, وہ چبا جا پیڑا جا مکروہ جا منہ کر گیا, 2,000 روپیہ دے دیو جی, ساڑھے پنڈ دے ویسے 500 ہی چلتا ہے جی. ہائے ہائے, جس کو دینا عبادت, جس کی دعا سے اللہ رب العزت پتہ نہیں کیا سے کیا بھاگ لگائیں گے. میں علماء کی ترجمانی کر رہا ہوں, آپ اس کو خوش کریں, کو 20,000 50,000 اس کو دیں جو دعا دے کے جائے. اس کو 2,000 3 بڑا, میں تو اج تک میری تو یہ عمر گزر گئی ہجے تائیں کو ماں دا لال نہیں جمے جڑا 7,000 تو ودیا ہوئے, تھوڑی عمر گزر گئی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی مولوی پتہ نہیں کی اکٹھا کر کے لے گئے. یہ ہے وہ صورت حال. علماء بیچارے شرماتے ہیں جی, کیا کہیں جی, اب میں تو کہا میں تو شرم لاتی, پھر دیکھی جائے گی. تو میرے محترم سامعین, یہ میں نے 1-2 مثالیں آپ کو دی ہیں. اچھا اب آ جائیں فوتگی کے موقع پر, یہ تو تھا خوشی کا موقع, اب فوتگی ہو گئی, اب ہم اپنے نام کے لیے نمود و نمائش کے لیے پیسہ لگائیں گے. تیجا ہے, دیگیں پکی ہوئی ہیں, کھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ کروڑ پتی برادری, کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے اور جناب گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, تڑاخ تڑاخ دروازے بند ہو رہے ہیں, شٹ شٹ کر کے آ رہے ہیں. یہ کیا کھانے آئے ہیں؟ خیرات کھانے آئے ہیں, یہ صدقہ کھانے آئے ہیں. کروڑ پتی برادری, ارب پتی برادری, اور یہ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے, جو خدا کے نام پہ وہ اصالِ ثواب کے لیے پکا, یہ وہ کھانے آئے ہیں. اب اس کا کیا ثواب پہنچے گا بتاؤ بھائی, بولو تو صحیح. ہاں, آپ اگر وہ کھانا کھلاتے کسی غریب کو, آپ کھانا کھلاتے کسی یتیم کو, آپ کھانا کھلاتے مدارس کے طلباء کو, بھائی اس کا تو ثواب پہنچتا ہے, کوئی شک کی بات ہی نہیں. اور جو کروڑ پتی لوگ ہیں اس کا کیا ثواب پہنچے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں. اور آگے سے بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ تو جی دعوت کا کھانا ہے جی. میں نے کہا تم نے بیان ہی بدل لیا ساتھ ہی. جب میں پوچھتا ہوں بھی یہ برادری کے لیے پکا ہے
تو یہ سالے ثواب کا ہے یا دعوت؟ اور جی دعوت کا کھانا جی مہمان لی بس اسی پکایا، ثواب پھر بعد ویکھی چلے گی۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا، جہنم والے اعمال بھی آسان کر دیے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مال دیا، اس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی ہے، بیزاری برتی ہے دین سے، دینی لوگوں سے، دینی کاموں سے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی کی تکذیب کی، جھٹلا دیا سچائی کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے جہنم کا رستہ آسان کر دیا ہے۔ جہنم والے کام بھی آسان اور جہنم کا رستہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اچھائی کی طرف بلانے والے بھی ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، اور بعضے جو ہے ماشاءاللہ اس مسئلے پر بھی سیاسی ہیں، ان کو اچھائی کی طرف لے ادھر بھی چلے جاتے ہیں، اور برائی کی طرف لے جو ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا، یہاں تو ایک ہی سلسلہ چلے گا، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں جو اس پہ چلے گا۔ فرمایا یہ اچھائی کا رستہ ہے اور اس کا انجام پھر جنت ہے، اور وہ بڑی آسانی سے جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ کے اندر، بھئی بند کر دو، موبائل بند کر دو، سائلنٹ پہ لگاؤ۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ ایک ہے اچھا عمل اور ایک ہے صرف عمل، اس میں بہت فرق ہے۔ احسن عملا، کثرت عمل اور چیز ہے اور اچھا عمل اور چیز ہے۔ بہت سارے اعمال قیامت کے دن لوگ لے کے آئیں گے ابا منصورا، فرمایا سب اڑا دیے جائیں گے اور خدا کے دربار میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں 16واں پارہ ہے، آخری رکوع میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ ازرو اعمال کے۔ فرمایا جن لوگوں نے بظاہر اچھے کام کیے اور وہ یہ گمان کرتے تھے یہ بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں تھے۔